ہزاروں معجزات سمٹے ہوئے ہیں اور اللہ نے اپنے حبیب کو شان کیا دی ہے۔ آپ اندازہ کریے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کلمہ پڑھ کر پوری دنیا کے اندر مسلم امہ اس لیے رسوا ہے، کلمہ پڑھ کر پوری دنیا کے اندر مسلم امہ ذلیل اس لیے ہے، پوری دنیا کے اندر کلمہ پڑھ کر پوری مسلم امہ اللہ اکبر بلکہ امت کی اکثریت جو ہے اس لیے جو ہے بے چین اور بے قرار ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ اللہ نے جس شان کا نبی ہمیں عطا کیا، ہم نے اس نبی کی شان کو ویسا ماننے کی کوشش نہیں کی، ان کا ویسا احترام کرنے کی کوشش نہیں کی، ویسی ان کی قدر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اے میری قوم کے جوانوں، اندازہ تو لگاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شان کیا عطا فرمائی۔ میرا اللہ ان کی شان بیان کرتا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہمارے علماء سے بار بار سنا ہوگا یا آپ نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہوگا۔ معراج کیا ہے؟ اللہ اکبر، فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے اور بھیج کر کے آسمانوں پر بلایا جاتا ہے، آسمانوں کی سیر کرائی جاتی ہے، حتیٰ کہ ساتوں آسمان کے بھی اوپر سدرۃ المنتہا پر لے جایا جاتا ہے، سدرہ کے بھی اوپر عرش اعظم پر لے جایا جاتا ہے، اور پھر لامکاں پر لے جا کر اللہ رب العزت کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ یہ شان اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی۔ اب اگر آپ کا ذہن حاضر ہے تو تھوڑی دیر میں اپنی نئی نسل کے سامنے مقدمہ معراج رکھنا چاہتا ہوں عظمت رسالت کے حوالے سے۔ اے میری قوم کے جوانوں، اچھی طرح یاد رکھنا، اس قوم کے اندر جب تک محبت رسول، الفت رسول، عظمت رسول، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ احترام جو صحابہ کرام نے کیا، جو قرآن مقدس نے حکم دیا، جب تک کہ وہ چیز ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوگی ہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مسلم امہ کی سب سے بڑی طاقت محبت رسول ہے، عشق رسول ہے، رسول اللہ سے نسبتیں ہیں۔ یاد رکھیے، اتنا عظیم رسول کہ اللہ اکبر، جن کو میرا اللہ بلائے آسمانوں پر، ذرا اندازہ تو کرو، موسیٰ علیہ السلام خود جاتے ہیں اور طور پر جانے کے بعد ایک دن دو دن کا قیام نہیں کرتے۔ یہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے، آپ تفسیریں اٹھا کر کے پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا۔ سورہ طٰہٰ کی تفسیر آپ اٹھا کر پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ اکبر طور پر خود چل کر جاتے ہیں، 40 رات تک اعتکاف کرتے ہیں، 40 دن تک عبادت کرتے ہیں، اور 40 دن اور 40 راتیں اعتکاف کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں رب ارنی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ غور فرمائیں، کہاں وہ موسیٰ علیہ السلام کا گھر چھوڑ کر کے جانا اور اس کے بعد 40 راتیں جنگل میں رکنا، 40 رات تک ایک جنگل میں رکنا، 40 رات تک کے جنگل میں قیام کرنا، اپنے بیوی کو چھوڑ کر، گھر والوں کو چھوڑ کر، پوری قوم کو چھوڑ کر رات و دن عبادت کرنا، اور پھر سوال کون سا؟ رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ذرا اپنا آپ دکھا۔ اتنی عبادتوں کے بعد موسیٰ جیسے کلیم کو ندا آتی ہے، لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، اور یہ تمہارے میرے نبی کی شان ہے۔ میرے نبی سو رہے ہیں اور جبریل کو بھیج کر کے بلایا جاتا ہے، چلیے ہم تمہارے مشتاق ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل رسول، اولاد علی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، شب معراج مصطفیٰ، معراج کا دلہا، معراج کا دلہا، نعرہ تکبیر۔ اسی لیے تو کہا لن ترانی، کہا من رآنی
ملا، نہ کبھی کسی رسول کو یہ مقام ملا، نہ کسی فرشتے کو یہ مقام ملا کہ وہ خدا کو دیکھ سکے۔ اور یاد رکھنا، اب آئیے ذرا بات آگے چلے گی، اگر آپ کا دماغ اور ذہن حاضر رہے گا تو اللہ اکبر، اپنے نبی کی عظمت سمجھو۔ خدا کو دیکھنے والی ایک ہی ذات ہے جس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، ان کے سوا کسی نے خدا کو نہیں دیکھا، ایک ہی محمد رسول اللہ نے دیکھا، اور وہ اپنے نبی ہے۔ اور پھر آئیے تو صحیح، بات آگے آتی ہے، اللہ اکبر، یہ نبی نے سفر کیا، اللہ رسول اللہ کا سفر ہے۔ سفر معراج قرآن نے دو مقام پر بیان فرمایا، ایک تو سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت کے اندر، وہ جو آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں جسے سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے ہر عیب سے وہ ذات جو لے گیا، بلکہ ذات کا ترجمہ کریں تو پاک ہے ہر عیب سے وہ ذات جو لے گئی۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کس کو لے گئی؟ بے عبدہی۔ یہ بے عبدہی کی با معیت کا معنی دے رہی ہے، وہ اللہ جو آنے جانے سے پاک ہے۔ یہ با معیت ہوا تو معنی یہ بنتے ہیں کہ خدا نے اپنے ساتھ لے گیا، اور یہ ساتھ لے جانا بے کیف ہے۔ اب ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ساتھ لے جانے پر ایمان ہے، کیسے لے گیا کیفیت کو لے جانے والا جانتا ہے۔ جیسے استوا پر ایمان ہے لیکن کیفیت اسے معلوم ہے، وہ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ اللہ اکبر۔ تو ویسے یہ جو باقی معیت بے عبدہی، اپنے بندے خاص کو اس نے سیر کرائی، اور کب کرائی؟ لیلا، رات کے تھوڑے سے قلیل سے حصے میں، کہاں سے کہاں تک؟ مسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کیوں کرائی؟ کیوں کرائی؟ الذی بارکنا حولا، کہ ہم نے مسجد اقصی کے آس پاس، اندر نہیں، مسجد اقصی کے آس پاس برکتیں رکھی ہیں۔ برکت کہاں رکھی ہے؟ مسجد اقصی کے ارد گرد، اندر نہیں، کیونکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جو چیز پر سب ایمان لائے، جس کو سب معلوم ہے، جنہیں سب معلوم ہے، قرآن اس کو بیان نہیں کرتا۔ بھئی مسجد کے اندر تو برکت رہتی ہے، سب کا عقیدہ ہے مسجد میں برکت رہتی ہے، تو مسجد میں برکت ہے قرآن بیان کرتا تو یہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن جو نہیں معلوم تھا وہ بیان کیا۔ الذی بارکنا حولا، مسجد اقصی کے آس پاس برکتیں ہیں۔ امام راضی لکھتے ہیں یہ برکتیں کیا ہیں؟ تو وہ برکتیں انبیاء کے مزارات ہیں، جسے قرآن برکت کی جگہ کہتا ہے۔ یہود و نصارہ کے بہکاوے میں آ کر انبیاء اور اولیاء کے مزارات کو مٹی کا ڈھیر مت کہنا، قرآن انہیں الذی بارکنا حولا کہہ رہا۔ قرآن جسے برکت کہے وہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے برکت رکھی۔ امام راضی کو اٹھا کر کے دیکھ لے، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ بارکنا حولا سے مراد جو ہے وہ انبیاء اور اللہ کے محبوب مقبول بندوں کے مزارات ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ وہ مزارات تو ہیں، وہ برکتیں تو ہیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اس لیے وہاں لے گئے تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اب وہ نشانیاں کیا تھی وہ آگے بیان کی جائے گی۔ اور پھر قرآن کہتا ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ بے شک وہ ہے دیکھنے والا اور سننے والا، وہ ہے سننے والا اور دیکھنے والا۔ یہاں ہو کی ضمیر ہمارے علماء فرماتے ہیں ذات باری کی طرف بھی لوٹ رہی ہے اور اس کی عطا سے اس کے محبوب کی طرف بھی لوٹ رہی ہے۔
تو یہ جو لیلا فرمایا کہ رات میں سیر کرائی، یہ جو رات میں سیر کرائی جو فرمایا، تو کسی کو شبہ نہ ہو جائے کہ رات میں نبی نے دیکھا کیا، اور وہ بھی 27ویں رجب کو، چونکہ 27ویں کو تو رات میں چاند بھی نہیں رہتا، رات ہے دن میں سورج نہیں، 27ویں ہے چاند نہیں، تو قرآن نے آگے کہہ دیا انہو هو السمیع البصیر، ارے وہ میرا محبوب دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے، نہ دیکھنے کے لیے اجالے کی ضرورت ہے، نہ سورج کی ضرورت ہے، نہ چاند کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آنکھیں وہ بھی ہے جو اجالے میں بھی دیکھتی ہے اور اندھیرے میں بھی دیکھتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم۔ اب یہ تو ایک مقام ہوا، یہ تو ایک مقام ہوا آیت مبارکہ کا، لیکن آپ سے ایک مقام اور ہے، یہ اجمال ہے، اس کی تفصیل قرآن دوسرے مقام پر بیان کرتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ یہ اس کی تفصیل آ رہی ہے، لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابھی اس پہ کوئی تفسیرہ کرنے سے پہلے اے میری قوم کے جوانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ دیکھیے سفر آپ بھی کرتے ہیں، سفر ہم بھی کرتے ہیں، اور سفر ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا، سفر جاری رہے گا۔ آپ اپنے گھروں سے سفر کر کے سکیت آئے جلسے میں، ہم اپنے گھر سے سفر کر کے سکیت آئے جلسے میں، یہاں سے آپ بھی گھروں کو جائیں گے یا کہیں اور جائیں گے، ہم نے بھی کہیں اور جانا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی سفر کرتا ہے ملک کا، کوئی سفر کرتا ہے پردیسی ملک کا، کوئی جو ہے وہ کوئی سفر کرتا ہے اللہ اکبر دریاؤں کا، کوئی سفر کرتا ہے باغوں کا، اسی طریقے سے سب کا سفر الگ الگ ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے جب انسان سفر کرتا ہے تو سفر کی یادگاروں کو وہ لکھتا بھی ہے، سفر کی یادگاروں کو بیان بھی کرتا ہے، لیکن اللہ اکبر، دنیا کا دستور کیا ہے؟ کسی بیٹے کا سفر نامہ کبھی باپ نہیں لکھتا، کیونکہ باپ کا مرتبہ بڑا ہے۔ استاد کا سفر نامہ شاگرد لکھتا ہے، شاگرد کا سفر نامہ استاد نہیں لکھتا، کیونکہ استاد کا مرتبہ بڑا ہے۔ اسی طریقے سے پیر کا سفر نامہ مرید لکھتا ہے، مرید کا سفر نامہ کبھی پیر نہیں لکھتا، اس لیے کہ بڑے مرتبے والا چھوٹے مرتبے والے کا سفر نامہ نہیں لکھا جاتا، لیکن یہ میرے نبی کی شان ہے، سفر مصطفیٰ جان رحمت کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی ذات جسے خدا کہتے ہیں وہ ان کے سفر نامے کو بیان فرما رہے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضور کا سفر قرآن نے بیان کیا، اور اللہ اکبر، حضور کا جو سفر قرآن نے بیان کیا، ایک جگہ اجمال سے بیان کیا، دوسری جگہ تفصیل سے بیان کیا، اور اس کے بعد نبی کہاں تک گئے؟ ایک مقام پر تو فرمایا، یہاں آ کر کچھ نوجوان ہمارے اسکول کالج پڑھنے والے، یونیورسٹی پڑھنے والے تھوڑا سا جنبل میں ہو جاتے ہیں کہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، حضرت وہاں تو اللہ نے فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے، لیکن آپ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کا دیدار کیا، اس کی دلیل کیا؟ میں کہتا ہوں میرے عزیز، قرآن کہہ رہا ہے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا۔ یہ قاب قوسین کہاں ہے؟ یہ کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے بات ہو رہی ہے؟ حالانکہ اس کے بارے میں مفسرین جو ہے 3 قول بیان کرتے ہیں، کہا کہ اس کی ضمیر جو ہے وہ جبریل کی طرف لوٹتی ہے، کوئی کہتا ہے اس کی ضمیر جو ہے وہ اللہ کی طرف لوٹتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں بعض ضمیریں جبریل کی طرف لوٹ رہی ہے، بعض ضمیریں جو ہے وہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس قدر محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آسان سی بات ہے، سارے ضمائر اگر اللہ کی طرف لوٹے تو بات کیا بنتی ہے؟ دیکھو قرآن کہتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى، اس سے تو حضور مراد ہے، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، یہ بھی واضح طور پہ حضور کے لیے ہے کہ وہ چمکتے تارے محمد کی قسم جب وہ معراج سے اترے اور تمہارے صاحب کبھی بھٹکے نہیں، کبھی گمراہ نہیں ہوئے۔ اب یہاں سے جب وہ حضور کی بات ہونے کے بعد اب اللہ کی بات ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے؟ علمہ شدید القویٰ، کہ بے شک وہ اللہ ہے جو قوت والا ہے، تو بولو اللہ قوت والا تو ہے نا،
علمہ شدید القوہ ذو مرۃ فاستوى، اور پھر اس نے استوا فرمایا، اور اس کی تشریح ایک مقام پہ قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، استوا کرنا تو جو ہے اللہ اکبر دوسری آیتوں سے بھی ثابت ہے، اس سے بھی مراد خدا کی ذات ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اور وہ جلوہ قریب ہوا اور قریب ہوا، قریب ہوا اور قریب ہوا۔ تو اس سے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جبریل ہے، جبریل حضور کے قریب ہوئے۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، اگر بادشاہ کسی وزیر کو دیکھ لے تو یہ بھی کوئی معراج ہوتی ہے، بادشاہ کا وزیر کو دیکھنا بھی کوئی معراج ہوتی ہے۔ جبریل تو خادم بھی ہے، وزیر بھی ہے، اس لیے کہ معراج کی ابتدائی ہو رہی ہے، رسول اللہ سو رہے ہیں تو جبریل کو حکم ہوتا ہے میرے محبوب کے قدموں پہ اپنا سر رکھ کر ان کو جگاؤ، تاکہ لوگوں کو پتا چلے جہاں سے جبریل کی پیشانی کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے محمد کے تلووں کی ابتدا ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم۔ یہ میں قرآن حدیث کی بات کر رہا ہوں، حدیث میں موجود ہے، اٹھا کر کے دیکھیں شفا شریف کو، قاضی ایاز کی، اللہ اکبر، تو آپ کو پتا چلے گا۔ اور پھر بات یہ کہتا ہوں، آقا فرماتے ہیں دنیا میں میرے دو وزیر ہیں، جو زمین کے اوپر دو وزیر ہیں، آسمانوں میں دو وزیر ہیں، جو زمین کے دو وزیر ہیں ان کو ابو بکر و عمر کہتے ہیں، آسمانوں کے جو وزیر ہیں ان کو جبریل و میکائیل کہتے ہیں۔ سچ بتانا کیا بادشاہ وزیر کو دیکھے یہی معراج ہے؟ دل کتنے چھوٹے ہیں لوگوں کے نبی کے لیے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، وہ جلوہ قریب ہوا اور قریب ہوا۔ تو کون قریب ہوا؟ میں کہتا ہوں ابھی سب کو پیچھے رکھو، امام بخاری سے پوچھو کون قریب ہے، امام بخاری سے پوچھو کون قریب ہوا۔ بخاری لکھ رہے ہیں کیا، وہ مضمون بعد میں بتاؤں گا، پہلے اس کے آگے کی تشریح بتا دوں۔ جب حضور علیہ السلام سدرہ کے آگے گئے تو حضور علیہ السلام پردے طے کرتے رہے، حجابات، اپنا خدا حجاب میں ہے، اپنا خدا حجاب میں جیسا کہ اس کی شان ہے، اور حجاب میں رہنا نہ یہ قید ہے نہ یہ ذلت ہے، حجاب میں رہنا یہ رہنے والے کی عظمت اور بزرگی کی دلیل ہے۔ تو جن کو حجاب ہضم نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ بزرگی سے اور عزت سے دور نظر آتے ہیں، ورنہ عزت والے تو حجاب میں ہوتے ہیں، ہر عزت کی چیز حجاب میں ہوتی ہے۔ ارے دنیا کے نکمے لوگ ننگے گھومتے رہتے ہیں، ننگوں کو کوئی شریف نہیں کہتا، جو بدن کو حجاب میں ڈھک کر کے کپڑوں میں آتے ہیں لوگ کہتے ہیں لباس میں آیا ہے، اسی لیے اس کے اندر شرافت موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، اولاد علی، آل رسول، نعرہ تکبیر۔ حضور سدرہ سے آگے گئے، ایک پردے سے دوسرے پردے کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، دوسرے سے تیسرے کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، ہزاروں حجابات تھے، اور حضور رکتے تو ندا آتی ادن منی یا احمد، ادن منی یا محمد، ادن منی یا خیر البریہ، اس طریقے سے صدائیں آتی، حضور آگے بڑھتے جاتے، آقا آگے بڑھتے رہے بڑھتے رہے بڑھتے رہے بڑھتے رہے۔ اب امام بخاری لکھتے ہیں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، وہ کون تھا جو قریب ہوا؟ تو اس وقت ندا آتی ہے قف یا محمد، ندا آتی قف یا محمد، اے میرے محمد اب رکیے، دنل جبار رب العزہ، اب تمہارا رب جبار خود تمہارے قریب آتا ہے، ان ربک یصلی، اور تم پر درود بھیجتے ہوئے تمہارے قریب آتا ہے۔ حضور کے قریب ہوا وہ جل،
حضور کے قریب ہوا وہ جلوہ جیسا کہ اس کی شان ہے. لیکن یہاں پر ایک بات عرض کروں, اللہ اکبر, تو میرے آقا نے اللہ کو دیکھا اور اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا, چشمے سر سے دیکھا, سر کی آنکھوں سے دیکھا. اور حضور نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, انی رأیت ربی, کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا. امام حسن بصری اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا. اور میرے امام اہل سنت کہتے ہیں, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والے کی ہمت میں لاکھوں سلام. اب بتاؤ میرے جوانوں, تو میں عرض یہ کر رہا تھا, توجہ کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا اللہ تو مسجد اقصیٰ تک کا ذکر کر رہا ہے. اچھا, میں نے تو اللہ کا دیدار کے بارے میں بھی حدیث میں, قرآن میں بتایا آپ کو, لیکن یہ دو باتیں بظاہر کیسے ہو گئی؟ توجہ کیجئے. ایک مقام پہ قرآن کہتا ہے کہاں تک پہنچے مسجد, اور ایک مقام پہ کیا کہتا ہے, قاب قوسین او ادنا. ایسا کیوں ہوا؟ اب اس کو سمجھو. آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ بولو بھائی. سکیت. سکیت کے کسی محلے کا نام بتاؤ, کوئی بھی محلے کا بتا دو. نیا پورا. چلے پہلی آواز نئے پورے کی آئی ہے. سکیت میں ایک محلہ ہے جس کا نام ہے نوا پورا, نیا پورا. نیا پورا کا کوئی بندہ عمرہ کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا. دوسرے محلے کا نام بتاؤ. ظلمی روڈ. نواپورہ سے بندہ عمرہ کرنے کے لیے نکلا, ظلمی روڈ پہنچا. توجہ کرنا, دھیان دینا. نواپورہ سے عمرے کی نیت سے نکلا, ظلمی روڈ پہنچا. لوگوں نے بھیڑ دیکھی, پھول ہار ایک کے گلے میں دیکھے, اور پوچھا کون؟ کہا عبداللہ. کہاں کا ارادہ؟ عمرہ کا. ہے کہاں کا یہ؟ نواپورہ کا. ظلمی روڈ پہنچا تو کہا کیا بولا؟ نیا پورا کا رہنے والا ہے, عمرہ کرنے والا, حاجی عمرہ کا, حج کرنے والا, عمرہ کرنے والا. کہاں کا؟ نیا پورا کا. ٹھیک. اب وہ پہنچا کوٹا. کوٹا پہنچا تو ریلوے اسٹیشن پہ کسی نے پوچھا کہاں کا ارادہ کا حج کا, کہاں کا ہے یہ حاجی؟ اب کوئی نیا پورا نہیں بولے گا. کیا بولے گا؟ سکیت کا. اب کوٹا سے پہنچا ممبئی, تو وہاں پوچھا کہ کہاں کا, تو کہا راجستھان کا. منزل بدل رہی ہے, علاقے کے نام بدل رہے ہیں, اور جب مکہ پہنچا حاجی کہاں کا, اب راجستھان نہیں انڈیا کا. ارے سکیت میں تو نیا پورا بول رہا تھا, راجستھان میں کوٹا بول رہا تھا, ممبئی میں راجستھان بول رہا تھا, لیکن مکہ آیا تو بولی بدلی کیسے؟ تو لوگ کہیں گے او اللہ کے بندے امین القادری, وہ مکے میں دوسرے ملکوں سے آنے والوں کو کیا پتا یہ کوٹا کون سی چڑیا کا نام ہے, سکیت کون سے کبوتر کا نام ہے. ارے اس کو جو پتا ہے وہی بتایا جاتا ہے. تو جب میرے نبی نے ابو جہل کو بتایا, مکے کے کافروں کو بتایا, تو وہ اقصیٰ سے آگے نہیں جانتے تھے, اس لیے کہا نبی اقصیٰ تک گئے. لیکن جب ابو بکر کو بتایا تو کہا کہ 2 کمانوں سے کم کا بھی فاصلہ رہا, اور میں خدا کا دیدار کر کے آ گیا. نعرہ رسالت, اولاد غوث اعظم, اولاد علی, معراج کا دلہ, معراج کا دلہ, آل رسول حضور سید امین القادری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت.
بولو کوئی عقل مند بول سکتا ہے کہ نیا پورا جھوٹ تھا یا سکیت جھوٹ تھا یا کوٹا جھوٹ تھا یا راجستھان جھوٹ تھا یا انڈیا جھوٹ تھا؟ میرے عزیز جھوٹ کچھ بھی نہیں تھا. جیسی عقل والا سامنے آیا اس کے مطابق گفتگو کر دی گئی, جیسی عقل والا سامنے آیا اس کے مطابق بات کر دی گئی. ابو جہل آیا تو کہا اقصا تک گیا, وہ اس پر ہی ناچنے کودنے لگا, کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ابو بکر سامنے آئے تو کہا یار کو دیکھ کر کے آیا ہوں, باتیں کر کے آیا ہوں, اور شفاعت کا وعدہ کروا کر کے آیا ہوں. 50 کا تحفہ دے رہا تھا, اس کو بار بار آتے جاتے 5 کا کروا کر کے آیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اولاد غوث اعظم. اسی کو میرے امام کہتے ثم دنا, اس کی تشریح کرتے عصر دنا تک کس کی رسائی, جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں, جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. تو اللہ اکبر, یہ اپنے نبی کی شان. لیکن اب بتاؤ مسلمانوں, اللہ ان کو یہ شان عطا کرے, اللہ ان کو یہ مقام عطا کرے, اللہ ان کو یہ مرتبے عطا کرے, اور آپ امتی ہو کر کے ان کا مقام نہ پہچانو, ان کا مرتبہ نہ پہچانو, ان کی عظمت نہ پہچانو, تو بولو عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ کو میں بتاؤں دنیا میں عذاب کیوں آتا ہے. آپ پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں, قوم نوح سے لے کر کے قوم عیسیٰ تک, یا آج تک کے حالات آپ تاریخ میں پڑھ لیں. ابن خلدون کو آپ پڑھ لیں, ابن جریر طبری کو آپ پڑھ لیں. اسی طریقے سے قرآن مقدس نے جو تاریخ بیان کی ہے اپنے اصول میں آپ قرآن کی تفسیر اٹھا کر پڑھ لیں. اللہ اکبر, ابن عباس سے لے کر علامہ احمد یار خان نعیمی تک آپ سب کو اٹھا کر کے پڑھیں, آپ کو پتا چلے گا قوموں پہ عذاب کیوں آیا. میں آپ کی توجہ شرک کرنے پہ عذاب نہیں آیا. میں اپنے ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں, توجہ کرنا. آپ اگر سمجھ سکتے سکیت والوں تو سمجھو, شرک کرنے پہ اللہ کا عذاب کیوں؟ قوم شرک کرتی ہے تبھی تو نبی کو بھیجا جاتا ہے. تو شرک کیا لوگوں نے تو عذاب نہیں بھیجا. شرک کیا قوم نے تو عذاب نہیں بھیجا بلکہ نبی کو بھیجا. ٹھیک غور کیجیے, قوم نے ناپ تول میں کمی کی, عذاب نہیں بھیجا, نبی کو بھیجا. قوم نے بدکاری کی, مرد نے مردوں کے ساتھ, عورتوں نے عورتوں کے ساتھ, عذاب نہیں بھیجا, نبی کو بھیجا. عذاب کب بھیجا؟ پوری تاریخ قرآن کی ہر سورت اٹھا کر دیکھو. اپنے قرآن کے طالب علموں سے میری توجہ, اللہ کی کتاب پڑھنے والوں سے میری توجہ. ہم نے سب کی کتابیں پڑھی, رب کی کتاب نہیں پڑھی. آج لوگ بڑے بڑے اسکالرز جو بیچارے دل دھڑکتا ہوا دل اپنے سینے میں رکھتے ہیں اور وہ چلا چلا کر کے قوم سے کہہ رہے ہیں ارے لوگوں جو تم پر عذاب آ رہا ہے, تم تباہ ہو رہے ہو, بچاؤ تباہی سے, بچاؤ بربادی سے. اور اب تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ کے اندر لوگوں نے اپنے آپ کو جھونک دیا ہے, پتہ نہیں کب کیا ہو جائے. لوگ کہتے ہیں کہ دنیا بارود کے ڈھیر پر ہے, پتہ نہیں کب کیا ہو جائے. لیکن قرآن کے حوالے سے میری قوم کے جوانوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں, قوم نے شرک کیا, اللہ نے عذاب نہیں بھیجا بلکہ نبی کو بھیجا. ناپ تول میں کمی کی, اللہ نے عذاب نہیں بھیجا بلکہ نبی کو بھیجا, مسلح کو بھیجا. پھر اللہ نے عذاب کب بھیجا؟ جب جب نبی کی توہین کی گئی, اس کے بعد اللہ نے اپنے عذاب کو بھیجا. جیسے مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام مشرکوں کو سمجھاتے رہے نا, کافروں کو سمجھاتے رہے نا, 1000 سال تک کی مہلت اللہ نے دی نوح علیہ السلام کے دور کے کافروں کو. انہوں نے شرک کیا, جب شرک کیا تو اللہ نے نوح پیغمبر کو بھیجا, اور نوح علیہ السلام کی جب بے ادبی کی گئی, نوح علیہ السلام کو اتنا مارا کہ نوح علیہ السلام کو بے ہوش کر دیا. تو اس وقت نوح علیہ السلام
تڑپے، جب نبی تڑپے تو اللہ نے ایک عالمی طوفان بھیجا، ایک طوفان بھیجا جس سے لوگ اس طوفان کے اندر غرق ہو گئے۔ اور سننا، صرف وہ کافر غرق نہیں ہوئے، وہ مشرک غرق نہیں ہوئے، ان مشرکوں کی گود میں چھوٹے چھوٹے جو بچے تھے ان بچوں کو بھی غرق کر دیا گیا۔ ابن جریر لکھتے ہیں ایک عورت کے سر پر اس نے اپنا بچہ بٹھا رکھا تھا، پہلے گود میں لیا، پھر کندھے پہ لیا، پھر سر پہ لیا، لیکن پھر یہ ہوا کہ جب سر پہ ماں نے بچہ بٹھایا تو ایک لہر، ایک موج اٹھی اور اس موج نے اس ماں کو بھی اور اس بچے کو بھی غرق کر دیا۔ اگرچہ اس کی سند پر ذوف کا حکم ہے، لیکن اللہ اکبر، میں صرف جو ہے اصلاح کی خاطر پیش کر رہا ہوں۔ آخر اس بچے کا قصور کیا تھا؟ وہ ماں کے سر پہ تھا، وہ کیوں ڈوب گیا؟ وہ دودھ پیتا بچہ کیوں ڈوب گیا؟ تو یاد رکھنا، بچہ قصوروار نہیں تھا، بچہ بے قصور تھا، لیکن ایک مشرک جس کے لیے میرے اللہ نے عذاب لکھ دیا تھا، اس کے سر پہ وہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس بچے کو اس عورت سے اتنی نسبت ہو گئی تھی، اس نسبت کی بنیاد پر اللہ نے اس کو بھی غرق کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا؟ انہوں نے لوط علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، توہین کی کہ تو بڑا شریف بنتا ہے لوط، ہم تجھے بستی سے باہر نکال دیں گے۔ جب نبی کی توہین کی گئی تو اس وقت اللہ نے لوط علیہ السلام کی ان کے گناہ کی سزا پر پردے ڈالے جا رہے، سزا مؤخر کی جا رہی تھی، لیکن جب قوم نبی کی گستاخ ہوئی تو اللہ نے پتھر برسائے، گناہوں پر ہی برسائے، مگر توہین نبی کے بعد۔ پھر اس کے بعد دیکھیں حضرت صالح علیہ السلام کی بے ادبی کی، ان کی اونٹنی کی بے ادبی کی، اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا۔ اسی طریقے سے دیکھتے جائیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اللہ نے ان پر قحط مسلط کر دیا، وہ قحط میں پریشان ہو گئے، بعد میں حالانکہ انہوں نے معافی مانگی۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، اب توجہ کرنا، قوم یونس پہ عذاب نہیں آیا، حالانکہ وہ بھی مشرک تھی، ہے توجہ؟ یہی ہے قرآن کا اسلوب۔ یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب نہیں آیا، مشرک تھے، نبی کے بے ادب نہیں تھے۔ اٹھا کے دیکھ لو، سورہ یونس پڑھ لو، بلکہ نبی ان کو چھوڑ کے چلے گئے غصے میں، تو اس نبی کو مچھلی کے پیٹ میں رکھ دیا گیا، قوم کو ایمان کی دولت دے دی گئی، کیونکہ بے ادب نہیں تھی نبی کی، توہین کرنے والی نہیں تھی نبی کی۔ اللہ اکبر، جب جب نبی کی توہین کی عذاب آیا۔ آج مسلمانوں، اگر ہم پر کورونا کی شکل میں عذاب ہے، مندی کی شکل میں عذاب ہے، دلوں کے بے قراری کی شکل میں عذاب ہے، بیٹیاں 35 سال کی عمر میں گھروں میں بیٹھی ہوئی عذاب ہے، تو کہیں ہمارے وجود سے کہیں نبی کی بے ادبی تو نہیں ہو رہی ہے کسی پیرائے میں؟ ہم نبی کی بے حرمتی تو نہیں کر رہے؟ نبی کی ناقدری کرنے کے دو طریقے، نمبر ایک، وہ جو کہیں نہ مانو، نبی کا دل دکھے، اس سے بے حرمتی ہوتی ہے نبی کی، حالانکہ اس پر کوئی گستاخی کا حکم نہیں ہے، کیونکہ کرنے والا کبھی شامت اعمال کی بنیاد پہ کرتا ہے، اس کا شعور بھی نہیں جاتا، تو وہ بندہ بہرحال مصیبت میں پھنستا ہے، مگر حکم اس پر کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا شعور بھی اس طرف نہیں جاتا، لاشعوری طور پہ اس کا وہ دل دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو شاید اسی میں ہم لوگ آ رہے ہیں کہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہم کیا کر رہے ہیں؟ بولو عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، جلوس میلاد النبی پر لاکھوں روپے خرچ کرنے والوں، میں منع نہیں کرتا، لیکن آپ
جلوس پر جھنڈیوں کے نام پہ لاکھوں خرچ کر دیتے ہو، 10 منٹ کا وقت نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے کیوں نہیں نکالتے؟ پیر تحفہ دے، پیر تو اس کو چھپا چھپا کے رکھتے ہو، میرے پیر نے تحفہ دیا، میرے استاد نے تحفہ دیا، میرے باپ نے تحفہ دیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، سب کے تحفے کی قدر کرنے والوں، یہ معراج کا تحفہ کس نے دیا؟ یہ میرے اللہ نے دیا۔ ارے نادان، مخلوق کے تحفے کی اتنی قدر ہے، اللہ کے تحفے کی تیرے پاس کیا قدر ہے کہ تو گیم کھیلتے ہوئے وہ تحفے کو ضائع کر رہا ہے، فلم دیکھتے ہوئے اس تحفے کو ضائع کر رہا ہے۔ اور سن لو، جب تک مسلمان مسجدوں سے دور رہے گا، اللہ کی عبادت سے دور رہے گا، اس قوم کو کبھی سکون نہیں مل سکتا، اس قوم کو کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ رات کے 3-3 4-4 بجے تک فلمیں دیکھ کر جاگتے رہیں، سنیما دیکھ کر جاگتے رہیں، سیریل دیکھ کر جاگتے رہیں، اور فجر کی نمازوں میں سوتے پڑے رہیں، اور پھر کہیں مولانا میرا کاروبار اجڑ گیا۔ سن لو، جب اذان ہوتی ہے تو روئے زمین کی ساری دولت سمیٹ کر مسجد میں لائی جاتی ہے۔ جو مسجدوں میں آتے ہیں اللہ ان کو برکت بھی دیتا ہے اور ان کو روزی بھی دیتا ہے، اور جو مسجدوں میں نہیں آتے انہیں روزی تو ملتی ہے مگر برکت نہیں ملتی۔ اور اچھی طرح یاد رکھنا، اللہ کا گھر چھوڑ کر نہ کہیں پناہ ملی ہے کسی کو، نہ آپ کو مجھے پناہ مل سکتی ہے۔ اس لیے آپ یوٹیوب کے لیے اتنا وقت نکال رہے ہیں، فیس بک کے لیے اتنا وقت نکال رہے ہیں، آپ دوسرے کاموں کے لیے وقت نکال رہے ہیں۔ میرے عزیز، آپ دوستوں کے پاس جاتے ہو تو درود شریف پڑھیں، نعرہ تکبیر، درود شریف، نعرہ رسالت۔ یہ نعرہ لگانے کوئی موقع نہیں، درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم۔ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ۔ درود شریف سب مل کے پڑھے تو کتنے ہزاروں درود حضور پہ پہنچیں گے۔ ایک بار درود۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما۔ تو یاد رکھو، ایک دوست، اس دوست کے پاس جا کر ہم گھنٹوں بیٹھتے ہیں، لیکن وہ دوست آپ کا کتنا با وفا ہے۔ نمبر 1، دنیا میں پہلے تو اہل وفا ملتے نہیں، مشکل ہے، اور اگر کوئی با وفا مل جائے تو وہ دوست تو آئے گا کہاں تک؟ توجہ کرنا، جب جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا میرے عزیز، میرے نوجوان، تو وہ زیادہ سے زیادہ تیرے قبر کے دہانے تک آئے گا اور تجھ پر منو مٹی ڈال کر ایسے پلٹ کر چلا جائے گا جیسے تجھے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ میرے بھائی، وہ دوست جو تیرے منہ پر منو مٹی ڈال کر تجھ سے ہمیشہ کا رشتہ توڑ کر واپس چلا جائے گا، اس دوست کے لیے تو گھنٹوں ٹائم نکالتا ہے، اور وہ اللہ جس کی رحمتیں قبر کے اندر بھی تیرے لیے کام آنے والی ہے، میدان محشر میں بھی کام آنے والی ہے۔ ماں کے پیٹ میں جہاں نہ روشنی جا سکتی تھی، نہ ہوا جا سکتی تھی، نہ پانی پہنچ سکتا تھا، نہ باپ کا ہاتھ پہنچ سکتا تھا، نہ ماں کا ہاتھ پہنچ سکتا تھا، مجھے بتاؤ وہاں پر ہمیں کھلایا کس نے؟ وہ رزاق مطلق خدائے وحدہ لا شریک نے کھلایا۔ اس کے ساتھ اتنی جفاکاریاں، اتنی بے وفائیاں کہ سب کے لیے وقت ہے، رب کے لیے وقت نہیں۔ اور کچھ تو اتنے دیدہ دلیر ہو گئے، کہا مولانا ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں رسول اللہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ سن لو، نماز کو چھوڑ کر کے اپنے آپ کو فریب دینے والوں، اپنے آپ کو مکر میں مبتلا کرنے والوں، اچھی طرح یاد رکھنا، میرا ایمان ہے میرے نبی مالک جنت ہے، میرے نبی مالک کوثر ہے، وہ جس کو جو چاہے دے سکتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دے، بری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ یقیناً میرے آقا جس کو جو چاہے عطا کر سکتے ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر سکتے ہیں، مگر سن لو، اپنے آپ کو فریب نہ دینا۔ فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں، ظہر کی نماز میں کاروبار میں مصروف رہ کر مسجدوں کو ویران کرنے والوں، عصر کی نماز میں بال بچوں کے ساتھ ٹائم پاس کر کے خدا کے سجدوں سے دوری اختیار کرنے والوں، مغرب اور عشاء میں دوستوں کے ساتھ ہول پاڑ میں لہو و لعب کے اندر اپنا وقت
برباد کرنے والوں، جس نبی کے بارے میں کہہ رہے ہو نا کہ وہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے، وہی رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہوں، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نماز کو چھوڑو گے تو نہ رسول اللہ کے دامن میں پناہ ملے گی، نہ خدا کے دامن رحمت میں پناہ ملے گی۔ میرے آقا نے صحابہ سے کہا، سیدنا ابو ہریرہ سے کہا، اے ابو ہریرہ اگر ہو سکے تو کسی بے نمازی کی صحبت میں مت بیٹھنا، کیونکہ بے نمازی جہاں ہوتا ہے اس پر آسمان سے لعنت برس رہی ہوتی ہے، جو اس کے بازو میں بیٹھے اس پر بھی اس کے اثرات آ سکتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے تو بے نمازی کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی منع فرمایا۔ آپ ادھوری آدھی روایتیں لاتے ہو اور خوش فہمی میں گرفتار رہتے ہو۔ سکیت والو میری بات کا برا مت ماننا، میں تمہارا دشمن نہیں، لیکن معراج مصطفیٰ کے اس موقع پر میں تمہاری بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں، اپنے اس خادم فقیر قادری کی فریاد سن لو۔ خدا کے لیے سردی ہو، گرمی ہو، برسات ہو، کچھ بھی ہو، کبھی نماز مت چھوڑنا، کیونکہ نماز چھوڑ دو گے تو رسول اللہ کی نسبتیں کمزور ہو سکتی ہے، دامن رسالت ہاتھ سے چھوٹ سکتا ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، آئیے ذرا اس سے بڑی بات سن لیں۔ میرے آقا نے ایک دن صحابہ سے فرمایا، اگر میری مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں تو میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ خواتین اسلام، عورتوں کا حال کیا ہے؟ ان کو زیورات سے پیار ہے، انہیں کپڑوں سے پیار ہے، ان کو شادیوں میں شرکت سے پیار ہے، ان کو ولیموں میں شرکت سے پیار ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میری بہنوں، تم بھی یاد رکھو، آپ بہت ڈینگے مارتی ہو نا، میرا شوہر تو کروڑ پتی ہے، میرا شوہر تو اربوں پتی ہے، میری بہن شوہر اور کی تو شریک حیات ہے بس۔ ہاں بہت قصے گڑے آپ نے لیلا مجنوں کے، شیرین فرحات کے، میں نے بھی ممتاز اور شاہ جہاں کو تقریروں میں خوب بیان کیا، کرتا بھی ہوں، آگے بھی کروں گا۔ لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، کوئی اپنا جو ہے بس صرف دنیا کی حد تک، اگر وفادار ہے تو دنیا کی حد تک، ورنہ لوگ تو دنیا میں بھی وفادار نہیں ہیں۔ لوگ ملک سے پیار کرنے نکلے، بیوی کو چھوڑ کر کے بھاگے۔ لوگوں کا حال تو یہ ہے، وفا لوگ کرتے کس سے ہے آج کل؟ سب سے مہنگی چیز دنیا میں اور مشکل چیز ہے وفا۔ وفا، اور اگر وفا مل بھی جائے تو صرف جیتے جی۔ آج میری بہنیں شوہر کی دولت پہ اترا رہی، نئے کپڑوں پہ اترا رہی، زیورات پہ اترا رہی۔ میری بہن، جس دن تیری روح کا رشتہ تیرے جسم سے ٹوٹ جائے گا، تیرا شوہر بھی تیرا نہیں رہ جائے گا، اور تو بھی اپنے شوہر کی نہیں رہ جائے گی۔ یہ دنیا ہے، اس لیے کب تک روٹیاں بیل بیل کر کے نماز کا وقت ضائع کرو گی؟ شوہر کے لیے کھانا بناتی ہو، بچوں کے لیے بناتی ہو، ساس سسر کے لیے بناتی ہو، بہت اچھا ہے۔ جو عورتیں گھر کا کام کاج خوشی خوشی کرے، اللہ ان عورتوں کو جہاد میں شرکت کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک صحابی آگے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، مرد تو جہاد کرتے ہیں، ہم گھر میں بیٹھی رہتی، ہمارے لیے جہاد نہیں۔ آقا فرماتے گھر کا کام کاج کیا کر، اللہ اسی میں تجھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ عورتوں کو اس میں ثواب ہے، لیکن میری بہن جب نماز کا وقت آئے تو روٹیاں چھوڑ، کچن چھوڑ، اور تو اللہ کی عبادت میں لگ جا۔ ولیمے میں اگر تو میک اپ کر کے گئی ہے تو وضو کر، یہ مت سوچنا میں نے وضو کیا تو میک اپ دھل جائے گا۔ میری بہن، اگر اسی وقت تو تجھے موت آئی تو اس میک اپ کی اوقات کیا ہے، اس سنگار کی حیثیت کیا ہے؟ اس لیے میک اپ دھلتا ہے، دھلتا رہے، کبھی نماز نہیں چھوٹے۔ کوئی روٹی جلتی ہے، جلتی رہے، نماز نہیں چھوٹے۔ اگر کسی کے کھانے میں تاخیر ہوتی ہے، ہوتی رہے، سب کو مؤخر کر دو، پہلے اللہ کی عبادت کرو۔ اب سنو جو نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہے؟ میرے آقا نے اپنے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، جب تم دعا کرو تو یوں دعا کیا کرو کہ اے اللہ، ہمیں محروم مت کر اور ہمیں بدبخت مت کر۔ کیا مت کر؟ محروم مت کر اور ہمیں بدبخت مت کر۔
ہم بدبخت ہوں. تو صحابہ نے پوچھا آقا یہ محروم کون ہے اور بدبخت کون ہے؟ آپ کہتے ہیں نا یار وہ کماتا ہے تو برکت نہیں ہوتی، بدبخت ہے. لوگ کہتے ہیں ایسا. کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے تو مفتیان کرام بتائیں گے. میں کوئی مفتی نہیں، میں تو آپ کا بھائی ہوں، آپ کا خادم ہوں. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدبخت ہیں، رشتے نہیں آتے کہتے بدبخت ہیں، بیوی مر گئی تو کہتے بدبخت ہیں، شوہر مر گیا تو کہتے بدبخت ہیں. لیکن حضور کے نزدیک بدبخت کون ہے؟ بدبخت حضور کس کو کہتے ہیں؟ آقا نے فرمایا میرے صحابہ دعا کرو اللہ تمہیں محرومی سے اور بدبختی سے بچائے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ محروم کون ہے، بدبخت کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا جو نماز چھوڑ دے وہ محروم بھی ہے اور وہ بدبخت بھی ہے. ہم کہاں ہیں؟ اپنے بچوں کا مستقبل درست کرنا ہے، انہیں نمازی بناؤ. اپنی بچیوں کا مستقبل بہتر کرنا ہے، انہیں نمازی بناؤ. عہد کرو کہ کیسے بھی حالات ہوں نماز نہیں چھوٹے گی. نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو میں نے کیا بات عرض کی تھی کہ بے ادبی کے دو طرح کے پہلو نکلتے. نمبر ایک کہ نبی کی بات کو نہ ماننا، یہ بھی ایک بے ادبی کا پہلو نکالتا ہے اور اس کی تشریح میں نے تھوڑی سی عرض کر دی. ٹھیک. دوسرا پہلو کیا ہے کہ نبی کی شان میں ایسے کلمات کہنا جو نبی کے شایان شان نہ ہو. مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ مصباحی صاحب ان کے بارے میں کوئی کہے کہ یار یہ تو بندہ میری طرح ہے، کیا کہیں؟ یہ مصباحی صاحب تو میری طرح ہے، مبارک صاحب میری طرح ہے. اس کا کیا مطلب نکلا؟ یہ مصباحی ہے، مبارک پور اشرفیہ سے فارغ عالم ہے، اب ان کو کوئی پان دکان چلانے والا کہے کہ میری طرح ہے تو اس کے دو مطلب نکلے. توجہ کرنا، غلط کہوں تو آپ ابھی اٹھ کے بات کر سکتے ہیں یا جلسے کی بات کر لیں. اگر آپ بہت زیادہ باادب ہیں، اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ آپ جلسے کے بعد ہی کریں تو زیادہ اچھا ہوگا، رکاوٹ نہیں ہوگی. میں آپ کو بات کرنے کے لیے تیار ہوں. دو مطلب نکلے، بلکہ آپ سمجھ سکتے ہیں، میں کوئی غلط نہیں کہہ رہا ہوں. نمبر ایک کہ آپ بھی مصباحی ہو، آپ کہہ رہے ہو کہ یہ تو میری طرح ہے میں ان کی طرح، مطلب آپ بھی مصباحی ہو، عالم و اشرفیہ میں پڑھے ہوئے ہو. ایک مطلب تو یہ نکلا. اور دوسرا مطلب کیا نکلا کہ جیسے میں پان دکان چلاتا ہوں مجھے کچھ نہیں آتا، ویسے ان کو بھی کچھ نہیں آتا. یہی مطلب ہوگا. دو مطلب نکل رہے ہیں، ایک یہ، ایک یا آپ بھی عالم یا یہ آپ کی طرح ان پڑھ. یہی مطلب ہوا اس کا. بولو بھائی میں زبردستی تو نہیں کر رہا ہوں نا، میری عادت نہیں بلوانے کی. بولو زبردستی نہیں کر رہا ہوں. یہ مطلب نکلا کہ نہیں؟ دو یہ میری طرح مطلب کیا کہ میں بھی عالم یا یہ بھی ان پڑھ، یہی مطلب ہوا. اب اگر کوئی نبی کے بارے میں کہتا ہے کہ نبی میری طرح، تو مطلب اس کے کیا نکلتے ہیں؟ ایک مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ جیسے معاذ اللہ میں نبی نہیں ویسے یہ بھی نبی نہیں. بولو یہ بھی کفر ہوا اس اعتبار سے. یا پھر یہ کہ جیسے یہ نبی ہے ویسے میں بھی. بولو کتنا بدترین معنی بنتا ہے. اس لیے کسی بھی مسلمان نے اسلام کی پوری تاریخ میں آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے آج تک کسی مومن نے نبی کو اپنی طرح بشر نہیں کہا. جب جب بھی اپنی طرح بشر کہا گیا کافروں نے نبی کو اپنی طرح بشر کہا، مومنوں نے نہیں کہا. اور مومنوں نے کہا تو کیا کہا؟ مومنوں نے کہا تو یوں کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. بولو وہ ہماری طرح بشر کیسے؟ اس پر 100 سال سے جھگڑا ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں امت کو اتحاد کی ضرورت ہے میرے بھائی، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اس امت کو متحد کرو. ایک ہی انداز ہے، ایک سادہ سیدھا انداز. پوری قوم متحد کیسے ہوگی؟ صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے پہ سب آ جائیں. ابو بکر نے جو کہا صدیق اکبر
نے وہی سب کہو، مولا کائنات نے جو کہا سب کہو، اور مولا علی نے کیا کہا؟ حضور نے ان کو اپنا بھائی کہا. اچھا حضور نے ان کو بھائی کہا، لیکن انہوں نے پلٹ کر پوری زندگی کبھی نبی کو بھائی، بولو کبھی بھائی، بلکہ کیا کہا بتاؤں؟ جب مولا علی یمن گئے، یمن ایسا ہوتا ہے نا جب کوئی کسی اجنبی علاقے میں جاتا ہے تو لوگ اس کا تعارف کراتے ہیں، تو مولا علی پہلی بار یمن گئے. جیسے آپ کے سکیت میں آیا تو علماء کرام نے، ہمارے شکیل بھائی نے بڑی بڑی باتیں میرے بارے میں کہہ دی، حالانکہ میں اس قابل نہیں، لیکن پھر بھی تعارف کرانے کے لیے بڑی باتیں ہوتی ہیں. لیکن مولا علی کے لیے تو ہو بھی نہیں رہی تھی بڑی باتیں، کیونکہ وہ تو بڑے تھے ہی. اور لوگ کیا تعارف کرا رہے تھے؟ یمن والو، یہ اخی رسول ہیں، یہ زوج بطول ہیں، یہ حسنین کے بابا ہیں، یہ فاتح خیبر ہیں، یہ فاتح بدر و حنین ہیں، یہ باب مدینۃ العلم ہے، یہ خاتم الولایت ہے. مولا کائنات بیٹھے دے گا تو چپ رہے، اب میں اپنا تعارف کراتا ہوں کہ علی کون ہے. تعارف کرانے والے تو چپ رہے، میں آج بتاؤں گا یمن والوں کے کہ علی کون ہے. تو مولا علی کھڑے ہو کر کہتے سن لو علی کا تعارف، انا عبیدم من عباد محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ادنا سا غلام ہوں. یہ صحابہ کی بولی ہے، یہ بولی صحابہ کی ہے. حضور اپنی طرح بشر ہو ہی نہیں سکتے. اس پہ بات بہت چل سکتی ہے، میں زیادہ لمبی نہیں کرتا. امت متحد ہوگی اسلاف کے عقیدے پر، صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے پر، اولیاء اللہ کے عقیدے پر. اور آپ سے کہتا ہوں یار وہ بشر تو ان کی حقیقت ہے ہی نہیں، یہ تو لوگ چکر میں ہیں کہ وہ بشر ہیں. ہاں حالانکہ ہم ان کو بشر مانتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، لیکن یہ ان کی حقیقت نہیں ہے. ان کی حقیقت پر قدرت نے بشریت کا پردہ ڈال کر ان کو ہمارے درمیان بھیج دیا. حضرت بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. اب آپ کو ایک بات بتاؤں، توجہ کرنا، ذرا دھیان دینا، معراج کی بات چل رہی ہے. دیکھو اگر نیرا بشر اگر فرشتے کو دیکھ لے، آپ کی توجہ تھک تو نہیں گئے نا؟ ابھی بہت اچھی گفتگو آپ کو سننا ہے، بولو تھکے تو نہیں نا آپ؟ ہاں لیکن معراج کی بات آتی ہے تو جبریل تھکتے ہیں. آپ اور میری حیثیت کیا ہے؟ میرے امام کہتے تھکے تھے روح امی کے بازو، کہاں وہ دامن، کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے. تو آپ سے کہتا ہوں جو نیرا بشر ہوگا، مکمل خالص بشر ہوگا، پیور بشر ہوگا، وہ فرشتے کو دیکھ کر کے زندہ رہ سکے گا؟ بولو بھائی. ارے لوگ فرشتے کو دیکھتے نہیں، اور اگر فرشتہ نظر آ جائے تو آنکھیں کھلی کے کھلی رہتی ہے، بند کرنا بھی بھول جاتے ہیں. پھر بہو آ کر بند کرتی ہے، بیٹے آ کے بند کرتے ہیں، بھتیجے آ کے بند کرتے ہیں نا. وہاں فرشتے کو ایک بار دیکھا تو آنکھیں بند کرنا بھول گئے. اور یہ کیسا بشر ہے کہ جو خدا کو دیکھ رہا ہے اور آنکھیں بھی جھپکتی نہیں. ما زاغ البصر وما طغى، آنکھیں بھی ٹیڑھی نہیں ہوتی، پلک بھی جھپکتی نہیں، ٹک ٹکی باندھ کر جیسا کہ دیکھنے کی شان تھی ویسے میرے نبی خدا کا دیدار کرتے رہے، دیدار کرتے رہے خدا کا، کیونکہ وہ لباس بشر میں آئے تھے. اور اللہ نے ان سے کیا کہا؟ ایک مزے کی بات کر دوں آپ کے سامنے، وہاں بہت سی باتیں ہوئی. قرآن کہتے ہیں فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے جو وحی کرنی تھی اپنے بندے کو کی. اب اللہ نے جو باتیں کرنی تھی کی. وہ جو بہت سی باتیں ہوئی کسی کو نہیں پتا، کچھ پتا چل گئی. تو ان میں سے ایک بتاتا ہوں آپ کو. چلیے اگر وقت رہا تو دو بتا دوں گا وہاں کی باتوں میں سے. ہم اپنی مرضی سے نہیں لائے، کتابوں میں لکھا، اپنا کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں. ایک بات تو یہ کہ اللہ نے اپنے محبوب سے کہا پیارے محبوب تو جانتے ہیں کہ میری سلطنت کا بادشاہ کون ہے، میری سلطنت کا دولہ کون ہے؟ دولہ کیا کہا؟ اے پیارے محبوب تجھے پتہ ہے میری سلطنت کا دولہ کون ہے؟ تو اس وقت حضور نے ادب کیا، جواب نہیں دیا. تو کہا چل محبوب او پیارے حبیب تجھے دکھاؤں کہ میری سلطنت کا دولہ کون ہے.
اللہ نے کس سے کہا؟ اپنے محبوب سے کہا تجھے دکھاؤں کہ میری سلطنت کا دولہا کون ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک پردہ تھا، حجاب تھا، ہٹایا گیا، اور جب حجاب ہٹا تو وہاں کوئی اور نہیں تھا، وہاں میری تصویر موجود تھی۔ فرمایا محبوب یہ دیکھ میری سلطنت کا دولہا یہ ہے۔ اسی کو حضور مفتی اعظم کہتے ہیں خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، امیر اہل سنت، امیر اہل سنت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، آل رسول، اولاد غوث اعظم۔ میں بات مکمل کروں بس علماء اکرام سے گزارش ہے تھوڑا پیچھے ہو جائے ورنہ اسٹیج یہ جنبش کر رہا ہے اسٹیج آپ کا۔ علماء اکرام سے بڑے ادب کے ساتھ میری گزارش ہے تھوڑا پیچھے ہو جائے، آپ لوگ پیچھے ہو جائے، تھوڑا پیچھے ہو جائے تمام علماء اکرام، تھوڑا پیچھے پیچھے ہو جائے، اسٹیج تھوڑا سا ہل رہا ہے بھیا۔ آپ تشریف رکھیں، درود شریف پڑھ لیں بیٹھ کر کے، بلند آواز سے آپ درود شریف پڑھیں۔ میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو یاد رکھیے اللہ نے اس طرح اپنے محبوب کو اپنی سلطنت کا دولہا اس شان سے دکھایا جس کو استاد زمان مولانا حسن بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے رسالے میں بیان فرمایا کہ محبوب یہ میری سلطنت کا دولہا ہے، اور پھر حضور فرماتے وہاں میری تصویر موجود تھی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت مولانا حسن بریلوی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ماتے کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، کہاں ماتا کہاں اور دیکھنا کیا، بلکہ یوں کہہ لے کہ ذل ذات عین ذات میں فنا ہو گئی، اور یہی ہوا۔ اور اسی کو میرے امام فرماتے ہیں گیا کون لے گیا کون، دیکھا کس نے دکھایا کس نے، تو فرماتے ہیں آسان لب و لہجے میں کہتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ حضور آئے کہاں سے تھے گئے کہاں، تو یہ شان بیان کرتے کہتے ہیں کمال امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ یہ حضور کی شان ہے، اس لیے اپنے نبی سے وابستہ رہو، حضور کی عظمت کو مانو، حضور کی عزت کرو، حضور کا احترام کرو، ان کی تعظیم کرو، اپنی نسلوں کو قدم ناز مصطفیٰ سے وابستہ رکھو۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے قدموں سے وابستہ رکھنے کے مشن کی عظیم تحریک سنی دعوت اسلامی آپ کے درمیان موجود ہیں۔ آپ دور نزدیک سے جہاں سے تشریف لائیں، میری گزارش ہے ہمارے مبلغین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عشق مصطفیٰ کے احیاء کی یہ تحریک، عشق مصطفیٰ کو دلوں میں زندہ کرنے کی یہ تحریک، جیسے اقبال نے کہا تھا بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اسی مشن کے ساتھ یہ تحریک آپ کے درمیان ہے۔ آپ اپنے علاقوں میں اس کی برانچز قائم کریں، شاخیں قائم کریں، تحریک سنی دعوت اسلامی سے جڑیں، اور اگر یہ تحریک احیاء عشق رسول کا یہ سب کام کر رہی ہے تو اس کا پورا پورا صحرا اگر کسی کے سر جاتا ہے تو عصر حاضر کا وہ ایک عظیم عاشق رسول جس کو مفتی اعظمین جیسا نوری پیر مل گیا، اور اس نوری نے ان کو نوری بنا دیا۔ حضور تاج الشریعہ کے دو مصرے اس سلسلے میں نوریوں کے حوالے سے مجھے بہت پسند آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرا نوری جو ہے، تیرا نوری وہ ہے جس نے بنائے ان گنت نوری، تیرا نوری وہ ہے جس نے بنائے ان گنت نوری، تیرا قطرہ وہ ہے جس سے ملا دھارا سمندر کا، تیرا قطرہ وہ ہے جس سے ملا دھارا سمندر کا۔ تو الحمدللہ ایسے عاشق رسول کی قیادت میں ہم کام کر رہے ہیں، اور اب زیادہ کوئی گفتگو ہو بھی نہیں سکتی، بہت دیر ہو چکی، اور آپ لوگ اصل میں حضرت قبلائی کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ میں پورے ہندوستان میں جب حضرت تشریف لاتے ہیں تو لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ ہم جو کچھ سیکھتے ہیں ہمارے حضرت سے سیکھتے ہیں، اور آپ کو آ کر بتا دیتے ہیں، اور جن
سے سیکھا جاتا ہے تو ان کے سامنے جو ہے وہ سبق سنایا جاتا ہے، تقریریں نہیں کی جاتی۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، ہم بغیر کسی تاخیر کے حضرت کا وہ عظیم ناصحانہ خطاب، مفکرانہ خطاب، جس میں انشاءاللہ مدبرانہ حکمت والی باتیں بھی ہوگی، آپ اس کو بہت سنجیدگی سے سماعت کریں۔ امید ہے کہ اہل سکیت انشاءاللہ تعالی جیسے سنجیدگی کے ساتھ سن رہے تھے ویسے سنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ حضرت قبلہ امیر محترم نے بہت ساری کتابیں لکھی ہے، 2 درجن سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں، اور جو وہ درجنوں نعتوں کے ماشاءاللہ جو وہ تخلیق کرنے والے بھی جنہوں نے اپنے کلام لکھے، بڑے خوبصورت کلام ہیں جس میں آپ نے حضور کی بات کی ہے تو اپنے لیے کچھ دنیا مانگنے کی بجائے انہوں نے دل کو سنوارنے کی بات کی ہے۔ فکر رضا کی ترجمانی کے کہتے ہیں کہ دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا، اور اپنے لیے نہیں مانگا، وہ شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام والی فکر لی۔ عرض کرتے ہیں کہ جتنے مومن ہے پریشان داتا، سب کی بگڑی کو بناؤ آقا، اور پھر اس کے بعد سونے والا سکون کی نیند مانگتا، انہوں نے کہا شوق دیدار میں سوؤں جس شب اپنا دیدار کراؤ آقا، اور پھر کہتے شاکر رضوی ہے آسی شاہاں مشدہ بخشش کا سناؤ آقا۔ تو ماشاءاللہ ایسے عاشق رسول آج ہم ان کی زیارت بھی کر رہے ہیں، اور پہلی مرتبہ ان کا خطاب بھی اہل سکیت کی کانوں سے جو ہے وہ بالمشافہ ٹکرانے والا ہے۔ آپ نے کہ جو وہ یوٹیوب کے ذریعے سے اور سیڈیز کے ذریعے سے اور دیگر انٹرنیٹ کے ذرائع سے آپ نے حضرت کا بیان سنا ہوگا، کیونکہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں حضرت کی آواز نہ پہنچی، سب سنتے ہیں، لیکن بالمشافہ آپ کو پہلی مرتبہ سننے کا شرف بہت لوگوں کو مل رہا ہوگا۔ تو حضرت قبلہ کا خطاب آپ سماعت کریں اور رکیں، دعا تک رکیں، دعا میں شریک ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ جو میرے وہ احباب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی اچھا رہنما مل جائے، رہبر مل جائے، قائد مل جائے، اچھا پیر مل جائے، تو ان کے لیے بھی اچھا موقع ہے۔ حضرت قبلہ سلسلے قادریہ کے قادری سلسلے کے شیخ طریقت بھی ہیں، اگر آپ قادری برکاتی سلسلے میں مرید ہونا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہو سکتے ہیں، کیونکہ کسی کو حکم نہیں ہے، یہ مشورہ ہے، اپنی اپنی ظرف کی بات ہے، پیر پسند پر ہوتا ہے، کسی کے حکم پر نہیں ہوتا، اس لیے جو ہے آپ اگر ہونا چاہتے ہیں تو بہت برکت کی چیز آپ کے لیے ہوگی انشاءاللہ۔ تو آئیے، وقت تو بہت ہوا ہے، ہم بہت تاخیر کرنے کے بعد مقرر خصوصی کے بارے میں رسمی طور پہ کہتے ہیں اب بغیر کسی تاخیر کے، ساری تاخیر کے بعد اب بغیر کسی تاخیر کے ایک رسم ہو چکی ہے، لیکن آئیے خوشیوں میں اللہ کا ذکر کریں، حضرت کا استقبال کریں، کسی کی جے وجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ۔ اتنی سنجیدگی تو نہیں ہونا چاہیے، نعرہ تو لگنا چاہیے کہ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔